بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر حکیم سید شوکت علی بخاری۔ ہم آپ کو اپنے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیوز کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج جوزا یعنی جیمنائی کی۔ برج جوزا کا ورد خاص کیا ہے، صدقہ کیا ہے، اور جو بھی اس برج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات ہیں ان کے بارے میں ہم اہم معلومات فراہم کریں گے۔ کون سی چیزیں ان کے لیے لکی ہیں، کون سے برج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات ان کے لیے بہتر ثابت ہوں گے، کون سے احتیاط طلب ہیں اور کون سے دشمن ہیں، یہ سب آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایسے خواتین و حضرات جنہوں نے اپنی زندگی میں بے پناہ کوششیں کی لیکن پھر بھی ناکام رہے، اس کے لیے بھی ہم آپ کا ورد خاص یعنی آپ کے جو اسماء اعظم ہیں اس برج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے وہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ معزز سامعین، جو بھی ہمارے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر ہیں اگر وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں سے یعنی پلم ریڈنگ سے اپنی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا علم عادات کے حساب سے یا اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اپنے زندگی کے معاملات جاننا چاہتے ہیں، اسکرین پر ہمارا واٹس اپ نمبر، انسٹاگرام، FB ID شو ہو رہا ہے، آپ اس پر میسیج کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو بھی سبسکرائبر ہیں ان کے لیے کوئی فیس نہیں ہے۔ اور ہاں، اس کے علاوہ اگر آپ ہربل پوائنٹ آف ویو سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں، کوئی ریمیڈی لینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی کوئی فیس نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ جن خواتین و حضرات کی تاریخ پیدائش 22 مئی سے 21 جون تک ہوئی ہے وہ لوگ برج جوزا یعنی جیمنائی کے زیر اثر سمجھے جاتے ہیں، اور جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں تو وہ اپنے نام کے پہلے حروف سے دیکھیں یا پھر علم عادات سے معلوم کریں۔ جن خواتین و حضرات کے نام کا پہلا حروف کاف قلم اور کاف کتاب سے ہوگا وہ بھی برج جوزا یعنی جیمنائی سے منسوب سمجھے جاتے ہیں، مگر تاریخ پیدائش ایک مستند طریقہ ہے۔ برج جوزا کا یعنی جیمنائی کا نمبر 3 ہے، یعنی برج میں پہلا حمل، دوسرا ٹیورس، تیسرا برج جوزا۔ اس کا حاکم سیارہ ہے عطارد یعنی جوپیٹر۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات میں قدرتی طور پر تجسس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے دماغ میں مختلف قسم کے آئیڈیاز، نئی سوچیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ قابل اور ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، وفادار طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، مخلص اور سچے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ برج جوزا کا عنصر یعنی مزاج جو ہے وہ بادی ہے۔ ان کا لکی نمبر ہے 5 یعنی 5۔ ان کے لیے لکی سٹون یعنی پتھر جو ہیں جو آپ
کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گے وہ ہیں عقیق، یاقوت، پکھراج۔ اگر آپ ان پتھروں کو تانبے کی انگوٹھی میں پہنے تو میرا دعویٰ ہے یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ان کے لیے مبارک دن ہے بدھ کا، اور مفید یعنی لکی دھاتیں ہیں تانبا اور پیتل۔ اس برج کا موکل کا نام ہے اسرائیلو یا اسرائیلو۔ اس برج کا ورد خاص جو ہے، آپ کے پاس کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی آپ پر پریشانی ہے، آپ اس ورد خاص کا ورد کریں کم از کم 313 مرتبہ۔ وہ ورد کیا ہے؟ یا اللہ ہو، یا عزیز ہو، یا غفار ہو، یا لطیف ہو۔ ہر برج یعنی زوڈک سائن کا ایک ورد خاص ہوتا ہے جو اس کے لیے جادوئی اثر رکھتا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اتنے اچھے رزلٹ ملیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پریشانی چاہے کیسی بھی ہو انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا، بندشیں چاہے کیسی بھی ہوں ختم ہوں گی، بیماریاں ختم ہوں گی۔ آپ لوگ اس کو کم از کم 313 مرتبہ لازماً پڑھیں، اور ایک محفل میں نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے پڑھیں۔ اگر جو بہت ہی پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ صبح کے ٹائم میں جب اٹھتے ہیں اول و آخر درود شریف 7 مرتبہ اور 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور رات کو بھی اسی طرح سوتے ٹائم 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور دن بھر چلتے پھرتے اپنے ورد کا ورد کریں، یعنی یا اللہ ہو، یا عزیز ہو، یا غفار ہو، یا لطیف ہو۔ اللہ کے حکم سے آپ کی تمام پریشانیاں چند ہی دنوں میں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں کامیاب ہوں، آپ کا فیوچر اچھا ہو، تو اس ورد کو ہمیشہ اپنے ورد میں رکھیں۔ ان کے لیے جو صدقہ ہے، صدقہ خاص جو ہے وہ ہے گندم، چاول، چینی، گوشت چاہے مرغی کا ہو، بکرے کا ہو، بھینس کا ہو، کسی کا بھی ہو۔ اچھا، کم از کم صدقے کی جو میزان ہے صدقے کا وہ ہے 300 گرام۔ زیادہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ دے سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو میزان ہے وہ 300 گرام ہے۔ آپ بدھ کے دن یہ صدقہ دے دیں۔ اس برج سے تعلق رکھنے والوں کے لیے جو دوسرے برج سے تعلق رکھنے والے افراد جو ان کے لیے بہت خوش بخت ثابت ہوں گے، چاہے شریک حیات کے طور پہ یا پھر دوست یا پھر شریک کاروبار ہوں، ان کے لیے بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں کون سے ہیں جو ان کے لیے بہت لکی ثابت ہوں گے؟ ان میں ہے برج میزان یعنی لبرا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ میں شادی کس سے کروں جس سے میری ہم آہنگی ہو، تو یہ برج ان میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں۔ برج میزان یعنی لبرا، برج دلو یعنی ایکویرس، یہ 2 برج ایسے ہیں جو آپ کے لیے خوش بختی کا سبب بنیں گے، چاہے وہ آپ کے شریک حیات ہوں، دوست ہوں، یا بزنس پارٹنر ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جو ان کے لیے برج موافق ثابت ہوں گے ان میں برج حمل یعنی ایرس، برج اسد یعنی لیو۔ یہ وہ برج ہیں جو ان کے لیے بہت اچھے ہیں۔ جو پہلے میں نے بتایا وہ خوش بخت ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، ان سے ذہنی ہم آہنگی ہو سکتی ہے اور رہے گی۔ آئیے اب میں بتاتا ہوں آپ کو وہ ایسے برج جن سے ہمیشہ آپ کو اختلافات رہیں گے، چاہے وہ شریک حیات کے طور پہ ہوں، چاہے وہ دوست کے طور پہ، یا پھر بزنس پارٹنر کے طور پہ، یا افسران بالا کے طور پہ ہوں، ان سے آپ کو ہمیشہ اختلافات رہیں گے۔ ان میں ہے
برج ثور یعنی ٹورس، سرطان یعنی کینسر، برج جدی یعنی کیپریکارن اور برج عقرب یعنی اسکارپیو۔ ان سے آپ کے اختلافات ہمیشہ رہیں گے، ذہنی ہم آہنگی ہو نہیں سکتی۔ اور وہ برج جو شدید مخالف، یوں سمجھ لیجیے گا کہ دشمن ہو سکتے ہیں، وہ نہ اچھے شریک حیات ثابت ہوں گے، نہ اچھے دوست، نہ شریک کاروبار، کبھی بھی آپ کی ان سے نہیں بنے گی۔ ان میں ہے برج سنبلہ یعنی ورگو، برج قوس یعنی سیگیٹیریس۔ ان برج سے تعلق رکھنے والے یعنی برج حوت اور پائسس سے بھی آپ کی نہیں بنے گی، کبھی بھی نہیں بنے گی، اور بات دشمنی تک جا سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ شادی کریں تو ان بروج کو مد نظر لازماً رکھیں، یا کسی کو دوست بنائیں تب بھی آپ ان کو مد نظر رکھیں، یا کسی سے پارٹنرشپ کریں تو مد نظر یہ چیزیں ضرور رکھیں۔ برج جوزہ یعنی جیمنائی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے جو موضوع پیشے ہیں جن میں وہ کامیاب رہتے ہیں، ویسے تو یہ ہر فن مولا ہے ماشاءاللہ، اسٹاک بروکر، ہوا بازی، ہینڈی کرافٹ، سیاحت، ایجادات یعنی مطلب کہ چیزوں کو بنانا، ایجاد کرنا، درس و تدریس یعنی ٹیچنگ، مجسمہ سازی، سیلز مین، صحافت، مطلب یہ کہ ان پیشوں میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو 100% آپ کامیاب ہوں گے۔ ویسے تو آپ ہر فن مولا ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ برج جوزہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے جو ممکنہ بیماریاں ہو سکتی ہیں ان میں ہیں آنتوں کی بیماریاں، جوڑوں کا درد، جذباتی یعنی ذہنی دباؤ، بے سکونی، سر درد، نیند کا نہ آنا، کندھوں میں درد، اعصابی مسائل اور پھیپھڑوں کے مسائل یعنی لمس کے مسائل شامل ہیں۔ ان کے لیے جو نحس تاریخیں ہیں، مہینہ چاہے کوئی بھی ہو، جنوری ہو، مارچ ہو، اپریل ہو، اگست ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یہ تاریخیں آپ کے لیے نحس ترین سمجھی جاتی ہیں۔ ان میں ہے 4 یعنی 4، 13، 17، 28 اینڈ 30۔ کوشش کریں کہ ان تواریخ میں کوئی بھی نیا کاروبار شروع نہ کریں، کوئی منگنی، نکاح، شادی وغیرہ نہ کریں، کوشش کریں، کیونکہ یہ تواریخ آپ کے لیے 100% نحس میں شمار ہوتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں